بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ پنجگور میں جو ہوا، بینکوں کو لوٹا گیا، اس حوالے سے کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ بنوں میں ایک بار پھر ڈرون حملہ ہوا ہے، اور ایبٹ آباد کا جو ایک ہائی پروفائل کیس ہے ڈاکٹر وردہ کا، اس میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جس گولڈ کے حوالے سے، جس سونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ سونا بتایا جاتا ہے کہ مرکزی جو ملزمہ ہے ردا، اس کے شوہر سے وہ سونا برآمد کر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بتاؤں۔ پنجگور میں جس طریقے سے 100 کے لگ بھگ یا 100 سے زیادہ حملہ آوروں نے حملہ کیا چتکان شہر کے اوپر، اور یہ بڑا بازار تھا، یہاں پہ اب انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ آلریڈی 3 بینکوں کو لوٹ چکے تھے، اور یہ 2 مزید بینکوں کو لوٹنا چاہتے تھے۔ ایک بینک کے اندر مزاحمت ہوئی، اور اس میں پھر ایک پولیس اہلکار جو ہے یہ شہید ہوا۔ ان حملہ آوروں نے اس مزاحمت کو بالکل، ان کی یہ توقع نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی، ان کے سامنے یہ خدشہ نہیں تھا کہ اس طرح کی مزاحمت ہوگی پولیس کی جانب سے یا وہاں پہ جو گارڈز ہیں ان کی جانب سے۔ تو لوگوں کے اوپر بھی فائرنگ کی حملہ آوروں نے۔ ایک مقامی شخص جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اس میں جاں بحق ہوا۔ سرکاری طور پر اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ 19 کروڑ روپے بتائے جا رہے ہیں کہ جی یہ بینکوں سے لوٹے گئے ہیں، اور جس طریقے سے پھر وہاں پہ فورسز کی موومنٹ دیکھی گئی، ہیلی کاپٹرز کی پروازیں دیکھی گئیں، اور اس وقت تک جو مستند اطلاعات ہیں حملہ آوروں کے جانی نقصان کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی کچھ مستند اطلاعات موصول اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ موبائل فون سروس جو ہے یہ معطل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ اور کچھ میں سوشل میڈیا کے ذرائع سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی 1 درجن سے زیادہ حملہ آوروں کو اس ساری کارروائی میں مارا گیا ہے۔ بہرحال اس کی باقاعدہ حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے اس کارروائی کی کوئی تفصیل جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ لوگوں میں شدید غم و غصہ ہوتا ہے جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے۔ نجی املاک کو لوٹنا، نجی بینکوں کو لوٹنا، ظاہر ہے کہ اس میں عام لوگوں کا پیسہ پڑا ہوتا ہے، اس میں بلوچ شہریوں کا جو پیسہ ہے وہ پڑا ہوتا ہے بینکوں میں، اور پھر جب اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کی، اگر ایسے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر یا نہ ہونے کے برابر کہ جن کی تھوڑی بہت ہمدردی ہوتی ہے ایسی تنظیموں کے ساتھ، تو وہ ہمدردی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پنجگور سے جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال تھی، اور اس حوالے سے مزید بھی اطلاعات جو ہیں یہ آنی ہیں۔ اچھا، بلوچستان میں سی ٹی ڈی نے ایک خفیہ کارروائی کی ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف سے تعلق رکھنے والے 3 ملیٹنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی کی گئی ہے ضلع کلات کے علاقے خاران میں، اور یہاں پہ یہ 3 افراد جو ہیں زین مرزا، عامر شاہ اور رحمت اللہ کے نام سے، جن کی شناخت بتائی گئی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بتائے گئے ہیں حکام کی جانب سے، جو بتایا گیا ہے میڈیا کو، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ملزمان خاران میں ایس ایچ او محمد قاسم بلوچ کی شہادت کے واقعے میں بھی ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے سرکاری اسلحہ، مشین گنز اور مختلف وارداتوں میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی بھی برآمد کی گئی ہے۔ ایک اور کارروائی ہوئی ہے، اور اس کارروائی میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے نوشکی کے راستے کوئٹہ آنے والے 4 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خودکش دہشت گرد تھے، کیونکہ ان کے قبضے سے خودکش جیکٹس اور بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ان کو سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک خبر، اور بلوچستان میں راڈگ کے مقام پر بم ڈسپوزل یونٹ نے آئی ای ڈی جو ہے اس پر، بم ڈسپوزل یونٹ پر آئی ای ڈی ایک حملہ ہوا ہے، یعنی بارودی مواد کا حملہ ہوا ہے۔ اس میں 1 نائک شہید ہوا ہے، 1 سپاہی زخمی ہوا ہے، اور 2 جو
کیجویلٹیز ہیں یہ رپورٹ ہوئی ہیں اس واقعے میں، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بنوں میں ایک بار پھر مبینہ ڈرون حملہ ہوا ہے۔ جانی خیل کا علاقہ ہے اور اس حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے ایک دن قبل بھی محمد خیل کے علاقے میں ایک مبینہ ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں جواں سال 3 لڑکے جو ہے یہ شہید ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں محمد خیل، ممش خیل اور آس پاس کا جو علاقہ ہے داؤد شاہ کا علاقہ، یہاں پہ محدود کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ 2-3 دنوں میں 4 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ ان میں وہ ملیٹنٹس بھی شامل ہیں جو بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ میران شاہ کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کی گاڑی کو پھر آگ لگائی گئی تھی اور اسی گاڑی میں پھر وہ اسسٹنٹ کمشنر جو تھے یہ جل کر راکھ ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں ملوث ایک ملیٹنٹ کو بھی مارے جانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ مختلف جو ہم کارروائیوں کے حوالے سے بتاتے ہیں تو یہ بنو کا جو مختلف جو واقعات ہیں اس میں جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان کے دانش عرف انصاف اللہ، سیف اللہ، عطاء الرحمن اور مولانا کوثر ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ اور یہ علاقہ یا بنو سے جب آپ شمالی وزیرستان کی طرف جاتے ہیں تو یہ علاقے جو ہیں یہ انتہائی حساس بن چکے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کارروائی ہوئی ہے اور ISPR نے باقاعدہ اس کی تصدیق بھی کی ہے، ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ 15 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کلاچی کے علاقے میں ایک کارروائی کی۔ اس کارروائی میں جو کی گئی تھی، اس اطلاع پر کی گئی تھی کہ یہاں پہ ملیٹنٹس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ فائرنگ پھر شروع ہوئی، تبادلہ ہوتا ہے جب اس طرح کا ریڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 7 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک نائک یاسر خان یہ اس جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں پاک فوج سے، جس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں ڈاکٹر وردہ کیس کے حوالے سے بھی بتانا ہے، لیکن ایک خبر کیچ بلوچستان سے ہے۔ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر چیکنگ کے دوران اسلحہ کی جو ایک بڑی کیپ ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے۔ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس اسلحے میں 100 پستول ہیں، 2 M4 رائفلیں ہیں، 100 اضافی میگزین ہیں اور M4 کے 2 اضافی میگزین شامل ہیں۔ یہ جو گرفتار ہونے والے افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بنو سے بتایا گیا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر وردہ کا انتہائی ہائی پروفائل کیس اور اس میں ایک بڑی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ ایک تو آلہ قتل برآمد کیا گیا ہے، یعنی وہ رسا یا وہ رسی برآمد کر لی گئی ہے کہ جس سے ڈاکٹر وردہ کا گلا دبایا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے پولیس نے یہ بتایا ہے کہ تفتیشی اداروں کو اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم پرویز نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، جبکہ پولیس نے ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین اور حساس نوعیت کا مقدمہ ہے جس میں مزید تفتیش کے لیے ملزمان کی کسٹڈی ناگزیر ہے، اس لیے یہ ملزمان جو ہیں ایک بار پھر پولیس کی کسٹڈی میں دیے جائیں۔ اچھا، یہ جو مرکزی ملزمہ ردا جدون کے شوہر وحید بلّہ، اس کے قبضے سے بتایا گیا ہے کہ سونا برآمد کیا گیا ہے۔ کتنا سونا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ ٹوٹل جو سونا جس کا بار بار ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے وہ 67 تولے سونے کا ذکر ملتا ہے۔ اب برآمدگی کتنی ہوئی ہے؟ اور اس کے علاوہ ملزمان کے قبضے سے 10 رسیدیں، 1 کروڑ 23 لاکھ روپے مالیت کے چیکس اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آلہ قتل جو ہے یہ برآمد کیا گیا ہے۔ یہ جو گرفتار ملزمان تھے انہی کی نشاندہی پر جو ہے ایک تو جائے وقوع کا پتہ چلا، پھر اس مقام کا پتہ چلا کہ جہاں پہ ڈاکٹر وردہ کو ٹھنڈیانی میں ایک جنگل میں ان کی لاش جو ہے دفنائی گئی تھی اور یہاں سے پھر وہ لاش نکالی گئی، پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس نے یہ بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر وردہ کو قتل کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر وردہ جو ہے اغوا ہونے کے ٹائم سے لے کر
جب وہ قتل ہو رہی تھی تو بیچ میں تقریباً 28 گھنٹے گزر چکے تھے. تو یہی وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پولیس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں غفلت ہوئی ہے پولیس کی طرف سے. بہرحال پولیس نے جس طریقے سے پے در پہ وہاں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ پولیس نے اب تک اس ہائی پروفائل کیس میں جو کارکردگی دکھائی ہے وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس میں وحید بلّہ جو ردا کا شوہر ہے یہ بھی گرفتار ہے، ردا بھی گرفتار ہے، ندیم بھی، اور ایک جو شمریز مرکزی ملزم جو تھا وہ جو ہے وہ شیخ ڈیری کے مقام پر، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پولیس مقابلے میں یہ مارا گیا تھا، اور مرکزی ملزم کو اس طرح پولیس مقابلے میں مارا جانا یہ بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. تو بہرحال اس کیس کی مزید بھی جو ہے پرتیں کھل رہی ہیں. جیسے جیسے نئی اپڈیٹس سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے، خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے، کہ جہاں تعلیم کی جو یعنی شرح خواندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس شہر کو یونیورسٹیوں کا، اسکولوں کا اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جرائم کی شرح بھی بہت کم ہے. اس قسم کا جب یہ کیس سامنے آیا ہے تو ابھی تک خوف و ہراس کی فضا ہے، سوگ کی فضا ہے پورے ایبٹ آباد میں، بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں. اور جہاں پہ اس کیس کے حوالے سے سنا جا رہا ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے یہ سنتے بھی ہیں. اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان سے سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ اندھا اعتماد جو ہے یہ بعض اوقات آپ کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہی ہوا ڈاکٹر وردہ کے ساتھ. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.